فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول۔ مقتل حسین علیہ السلام ہیں، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 320 ہے۔ بیان جاری ہے مکہ سے کربلا کا سفر امام حسین علیہ السلام کا اور ان مقامات کا ذکر جہاں سے قافلہ حسینی گزرتا چلا گیا۔ عنوان ہے گریہ دختر جناب مسلم علیہ السلام۔ جناب مسلم کی بیٹیاں امام علیہ السلام کی دختران کے ساتھ رہتی تھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو خیام کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے جناب مسلم کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور بہت پیار کیا۔ اس شہزادی کو اس شفقت اور نوازش سے اندازہ ہو گیا۔ عرض کیا، اے فرزند رسول، جس طریقے سے آپ میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں ایسا سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام بھی صبر نہ کر سکے۔ آپ علیہ السلام نے رونا شروع کیا اور فرمایا، اے شہزادی مسلم، پریشان نہ ہو۔ اگر آج تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے تو آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ میری بہن تمہاری ماں ہے، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں، میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد دختر مسلم نے آہوزاری بلند کی۔ جناب مسلم کے بیٹوں نے اپنے سروں سے امامے اتار دیا اور زور زور سے رونا شروع کیا۔ خیام کے اندر تمام مستورات نے بھی رونا شروع کیا۔ ہر طرف سوگواری کی فضا چھائی گئی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے لیے جناب مسلم کی شہادت ایک عظیم صدمہ تھی۔ یہ روایت ہے رمز المصیبہ جلد نمبر 1 میں۔ صفحہ نمبر 303 ہے۔ مقام کا نام ہے سلبیہ۔ شقوق کے بعد اور کوفے سے یہ مقام حاجیوں کے لیے قیام گاہ تھی۔ امام علیہ السلام اس مقام پر 20 ذی الحجہ کو پہنچے۔ سلبیہ اس میں سلب سے منسوب ہے۔ اس مقام سے نیچے کی جانب پانی کا مقام ہے جسے ذو یجتا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ برق حمد السبیل ہے، پھر مقام رمل ہے جو خزیمہ سے متصل ہے۔ اس مقام کے نام کی وجہ تسمیہ میں مختلف روایت ہیں۔ سلبہ بن دودان پہلا شخص تھا جس نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا اور کنواں کھودا، اس وجہ سے سلبیہ کہلانے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ سلبہ بن عمرو کے نام سے منسوب ہے۔ نیز مکہ سے کوفے کے راستے کے سلس پر واقع ہے، اس وجہ سے سلبیہ مشہور ہے۔ یہ مقام خزیمہ سے 23 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور یہ روایت ہے میسرۃ الامام الحسین الی کربلا، صفحہ نمبر 153۔ صفحہ نمبر 303 ہی ہے اور عنوان ہے سلبیہ ایک عراقی سے ملاقات۔ منزل سلبیہ پر ایک آدمی نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی جبکہ آپ کربلا کی طرف روانہ تھے۔ وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو مدینے میں میرے ساتھ ملاقات کرتا تو میں تمہیں جبرائیل امین کے وہ نشانات دکھاتا جو ہمارے گھر کے راستے پر موجود ہیں کہ وہ کس راہ سے ہمارے گھر داخل ہوتا تھا اور کس طرح وہی میرے نانا پر لاتا تھا۔ کیا ہمارا گھر چشمہ علم و عرفان اور آب حیات نہیں ہے؟ لوگ تو علوم الہی سے واقف ہیں اور ہم واقف نہیں ہیں، یہ ممکن نہیں۔ صفحہ نمبر 304 عنوان ہے سلبیہ امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اکبر کا مکالمہ۔ مقتل ابی مخنف میں جناب عقبہ بن سمان سے روایت ہے کہ ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے ایک رات گزاری۔ سحر کے وقت آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ برتنوں میں پانی بھرو، اب یہاں سے کوچ کریں گے۔
پھر امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کی تکرار کرتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو حضرت علی اکبر نے اس کا سبب دریافت کرتے ہوئے فرمایا، بابا جان، اس ترجیح اور تمجید کا سبب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے بیٹے، مجھے اونگ آ گئی تھی تو میں نے ایک سوار کی صدا سنی، وہ کہہ رہا تھا یہ قوم سفر کر رہی ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس بات سے میں سمجھ گیا کہ موت ہمیں پا لے گی۔ جناب علی اکبر نے سوال کیا، اللہ آپ کو ہر بدی سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک حق اسی کے ساتھ ہے جس کی طرف سب بندگان خدا کو جانا ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا، جب حق پر قائم ہیں تو ہمیں موت سے کوئی باک نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ جواب سن کر علی اکبر کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خداوند کریم آپ کی طرف سے خداوند کریم باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور یہ روایت ہے فرسان الحیجہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346، مقتل ابو مخنف صفحہ نمبر 92، تاریخ طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 306، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226، اللہوف الحسین فی طریقۃ الی شہادہ صفحہ نمبر 78 پر۔ صفحہ نمبر 305، عنوان سلبیہ ابو حرائے ازدی سے ملاقات۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات ابو حرائے ازدی سے ہوئی۔ اس نے امام علیہ السلام کا عراق کی جانب سفر دیکھ کر کہا، فرزند رسول، آپ کیوں خانہ خدا اور اپنے جد کے حرم سے باہر آئے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابارہ، بنی امیہ نے میرا مال لے لیا اور مجھے تہی دست کر دیا ہے۔ انہوں نے ظلم کیا اور تکالیف دی، میں نے صبر کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ میرے قتل کے در پہ ہیں، اس لیے نکل آیا ہوں۔ لیکن خدا کی قسم، یہ جماعت مجھے قتل کرے گی اور خدا انہیں ذلت کے ایسے لباس سے آراستہ کرے گا کہ تیز دھار تلواریں، اور ایسی جماعت ان پر مسلط کرے گا کہ سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ ایسی عورت ان پر مسلط ہوگی جو ان کی جان و مال پر حکم لگائے گی اور انہیں مجبوراً حکم ماننا پڑے گا۔ یہ روایت ابن عاصم الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 367، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226، مثیر احزان صفحہ نمبر 46، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71، اللہوف صفحہ نمبر 132، الحسین فی طریقہ الی شہادہ صفحہ نمبر 78۔ صفحہ نمبر 306 ہے، عنوان ہے سلبیہ بہیر بن شداد اسدی سے ملاقات۔ طبقات الکبریٰ میں بہیر یا بجیر بن شداد سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا مقام سلبیہ سے گزرا تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میرا بھائی میرے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت زرد رنگ کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ اس جبے کے صدر میں جیب تھی۔ میرے بھائی نے کہا، آپ علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ ہوں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے ایک تھیلے پر تازیانہ مارا جو آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس میں شہر کوفہ کے رؤسا کے خطوط ہیں۔ صفحہ نمبر 306، سلبیہ جناب وہب کلبی کی آمد۔ اس مقام پر جناب وہب کلبی اپنی والدہ جناب ام وہب قمری بنت عبد اور اپنی زوجہ جناب ہانیہ کے ساتھ تشریف لائے، اسلام قبول کیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مقام سلبیہ پر ہی کاروان حق کی جناب وہب کلبی سے ملاقات ہوئی۔ ان کا خیمہ بیابان سلبیہ میں لگا ہوا تھا۔ یہ ایک عیسائی مذہب نوجوان تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کارواں یہاں پہنچا تو اس وقت وہ صحرا کی طرف گیا ہوا تھا۔ ان کا مشغلہ جانوروں کی خرید و فروخت تھا۔ امام علیہ السلام اس خیمے کے نزدیک تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک بڑھیا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ جناب وہب کلبی کی ماں تھی۔ امام علیہ السلام نے ان سے حالات و روزگار کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، اے محترم مسافر، ہمارا گزر اوقات تو اچھا ہے، مگر اس مقام پر پانی کی بہت قلت ہے۔
اگر کسی طرح ہمارے لیے پانی کی سبیل نکل آتی تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو جاتی۔ امام علیہ السلام اس خیمے سے ذرا ہٹ کر ایک مقام پر رکے۔ آپ نے وہاں پر پڑے ہوئے ایک پتھر پر نیزہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا اور نیچے سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی جوش مارتا ہوا پھٹ نکلا۔ اس معجزے کے بعد جناب وہب کی والدہ کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت و کرامت کا نقش بیٹھ گیا۔ جب جناب وہب قلبی واپس آئے تو ماں نے پوری بات سنائی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ روایت ہے سوگنامہ آل محمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 521 پر۔ صفحہ نمبر ہے 307۔ عنوان ہے بطان، بے توئے الف نون، بطان۔ یہ مقام زرود سے 21 میل کے فاصلے پر ہے۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پر قیام نہیں کیا۔ اس مقام کو قیر العبادی بھی کہتے ہیں۔ سلبیہ سے قبر یا قیر العبادی قبر بھی ہے لکھا ہوا یا بریکٹ میں، اور ویسے قیر العبادی 29 میل تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بطان سے سلبیہ 22.5 میل ہے یا 29 میل ہے، اور بطان سے نکل کر 1 میل کے فاصلے پر اسی راستے پر قبر العبادی مقام آتا ہے۔ صفحہ نمبر 308، اور مقام کا نام ہے شقوق۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بطان کو عبور کیا اور شقوق کی طرف سفر جاری رکھا۔ یہ مقام مکہ اور کوفے کے راستے میں واقع ہے اور بطان سے 29 میل دور ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 21 ذی الحج کو یہاں پر قیام فرمایا۔ شقوق واسقہ سے پہلے اور بطان کے بعد واقع ہے۔ یہ جگہ بنی اسد کی شاخ بنی سلامہ سے متعلق تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ شقوق سے امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو کوفے سے آتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اہل عراق کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ آپ کے مقابل کھڑے ہو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے، اور ہمارا رب برکت والا اور بلند ہے، جو ہر روز شان والا ہے۔ 22 ذی الحج امام علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے۔ صفحہ نمبر 308، مقام کا نام ہے سوق، سے ہے سوق۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے منزل سوق کو عبور کیا۔ اس مقام پر قیام نہیں فرمایا، بلکہ اس سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام زبالہ پر قیام فرمایا۔ یہ مقام سوق بن کنانہ بن عقیق بن تبلق بن عبداللہ آئزی کے نام سے مشہور تھا۔ یہ مقام غازریہ کے اسدی لوگوں کی ملکیت تھا۔ مقام کا نام زبالہ، صفحہ نمبر 308۔ 23 ذی الحج امام علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ زبالہ سے شقوق تک 21 میل فاصلہ ہے، جہاں پانی وسیع پیمانے پر میسر تھا۔ دوسری روایت زبالہ سے شقوق تک 17 میل فاصلہ ہے۔ زبالہ اس مقام کو کہتے ہیں جس سے پانی جمع ہو جائے۔ نقل ہوا ہے کہ یہ مقام زبالہ بنت مسعر کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ حجاز سے کوفے کے قدیم راستے میں یہ ایک مشہور قیام گاہ ہے، جہاں بنی اسد قبیلے کا بنی غازرہ نامی گروہ کئی قلعے اور مساجد بنا کر رہتا تھا۔ یہ ایک آباد قریہ تھا اور اس میں سبالہ اور واقصہ کے درمیان کئی بازار تھے، اور یہاں ایک قصر اور مسجد تھی، اور کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہاں نماز ادا کی۔ صفحہ نمبر 309، مقام کا نام زبالہ، خبر شہادت جناب عبداللہ بن یقطی۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کو اپنے سفیر جناب عبداللہ بن یقطیر کی شہادت کی خبر ملی۔ زبالہ عمر بن سعد ملعون کا قاصد، صفحہ نمبر 309۔ اسی مقام پر محمد بن اشعث ملعون اور عمر بن سعد ملعون کا قاصد آیا، جس نے وہ خط دیا جس میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر تھی۔ اس قاصد کا نام ایاس بن اصل تائی تھا۔ یہ ایک شاعر تھا جسے اجرت دے کر ابن سعد ملعون نے خط دے کر روانہ کیا تھا۔ یہ وہی خط ہے جس کی وصیت جناب مسلم نے کی تھی۔ اس خط کے بعد جناب مسلم، جناب ہانی اور سفیران امام علیہ السلام کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ صفحہ نمبر 309، زبالہ
خطبہ امام حسین علیہ السلام اور بیعت اٹھانا۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کو ایک تحریر سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ہمارے پاس بہت دردناک خبر پہنچی ہے۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام جناب ہانی بن عروہ اور جناب عبداللہ بن یقطیر کو شہید کیا گیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور کوفے کے لوگ بنو امیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب جو بھی چاہتا ہے کہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا لی۔ یہ سننے کے بعد بعض لوگ امام علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جملہ سنتے ہی لوگ امام علیہ السلام سے جدا ہونے لگے، کوئی داہنی طرف جانے لگا، کوئی بائیں طرف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فقط وہی ساتھی رہ گئے جو مدینے سے آئے تھے۔ آپ نے یہ کام فقط اس لیے کیا تھا کہ بادیہ نشین عرب اس گمان میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے تھے کہ آپ ایسے شہر میں آئیں گے جو ظالم حکمرانوں کی حکومت سے پاک ہوگا اور وہاں کے لوگ آپ کے فرمانبردار ہوں گے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ناپسند کیا کہ ایسے لوگ آپ کے ہم سفر ہوں۔ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کے ہمراہ صرف وہی رہ جائیں جنہیں معلوم ہو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جب ان لوگوں پر بات آشکار ہو جائے گی تو کوئی بھی آپ کے ہمراہ نہیں رہے گا مگر وہ لوگ جو شہادت چاہتے ہیں اور موت ان کے ہمراہ چل رہی ہو۔ اسی مقام پر جناب نافع بن ہلال امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوئے۔ اسی مقام پر امام علیہ السلام نے قیام کیا۔ صفحہ نمبر 310، زبالہ فرزق سے ملاقات۔ فرزق شاعر نے امام حسین علیہ السلام سے دوسری ملاقات منزل زبالہ پر کی۔ فرزق حج کرنے کے بعد واپس کوفے کی طرف آ رہا تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ بھی آپ کوفیوں پر اعتماد کریں گے، حالانکہ انہوں نے آپ کے چچا کے بیٹے جناب مسلم کو شہید کر ڈالا ہے اور آپ کے شیعوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، خداوند تعالیٰ جناب مسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب وہ ایک پسندیدہ زندگی حاصل کر چکے ہیں، اللہ کے ہاں مقام رضوان حاصل کر چکے ہیں۔ پھر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی تسلی و تشفی کے لیے یہ اشعار پڑھے، اگر یہ دنیا ایک قیمتی چیز شمار ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ کے ہاں جو بہشت ہے وہ اس سے بہترین اور شریف ترین ہے۔ اگر ہمارے یہ جسم موت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر انسان کا اللہ کے لیے تلوار سے قتل ہو جانا افضل ترین امر ہے۔ اگر رزق انسان کی بنیاد تقدیر کے ہاتھ میں ہے تو ایک آزاد شریف انسان کا حرص نہ کرنا اس کے لیے قابل تعریف عمل ہے۔ مال دنیا کا جمع کرنا صرف اس دنیا میں چھوڑ جانے کے لیے ہے، پھر کیسا بخل کرنا، یہ خرچ کر دینا چاہیے، خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ کتب میں اضافی اشعار بھی درج ہیں۔ یہ ہے، اے خاندان محمد، آپ پر میرا سلام ہو، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جلدی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ اشعار امام حسین علیہ السلام کے زہد و تقوی اور دنیا میں رغبت نہ ہونے اور خدا سے ملاقات کے شوق پر دلالت کرتے ہیں، اور خدا کی راہ میں جہاد اور شہادت کے ارادے کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور یہ اشعار ہیں ابن عاشوب صفحہ نمبر 171، لہوف صفحہ نمبر 32، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 374، تاریخ ابن عساکر ترجمہ الامام امام الحسین صفحہ نمبر 163، مشیران الاحزان صفحہ نمبر 45، نور الابصار صفحہ نمبر 138، العوالم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 224، عیون شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 595 میں یہ تمام اشعار موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 312، مقام کا نام القا۔ اس مقام پر امام علیہ السلام 24 ذی الحج پہنچے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہاں پر پانی کا ایک کنواں تھا جسے بئر الغدق کہتے تھے۔ القا سے زبالہ 18.5 میل ہے۔ القا میں 2 مساجد اور قصر تھا۔ یہ راستے میں بہترین مقام تھا جس کے وسط میں باغ تھا اور پانی کا ایک تالاب تھا جسے قصری اور شہابیہ کہا جاتا تھا۔ یہ روایت ہے الحسین فی طریقہ الی شہادہ صفحہ نمبر 88 پر۔ صفحہ نمبر 312، عنوان القا عمرو بن لوازان سے ملاقات۔ طبری نے ابی مخنف کی روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات عمرو بن لوازان سے ہوئی۔ اس کا تعلق بنی اکرمہ سے تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا،
फर्जंद रसूल कहाँ का इरादा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कूफा। इस शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा मैं आपको खुदा की कसम देकर कहता हूँ कि आप वापस पलट जाएं, बाखुदा आपको तलवारों और नेज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। जिन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के पास ख़त और कासिद भेजे हैं, अगर वो इस जंग का तावान अपने ज़िम्मे ले लें और आपके लिए इब्तिदाई उमूर को अंजाम दें तो फिर आप इनके पास जाइए, क्योंकि ये इरादा पसंदीदा है। इसके अलावा कूफे वालों के पास जाना मेरी नज़र में सही नहीं है। इसने फिर कहा ऐ अबा अब्दुल्ला, मेरी राय आपसे पोशीदा नहीं है और बेशक अल्लाह हर अमर पर गालिब है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम वो मुझको नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि मेरे सीने से इस दिल को निकाल लेंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला इन पर ऐसे शख्स को मुसल्लत करेगा जो इन्हें जलील और रुस्वा करेगा, यहाँ तक कि तमाम उम्मतों में से जलील तरीन गिरोह बन जाएंगे। और ये रिवायत है तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 294, अल इरशाद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 76, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर 375, तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 399, अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 549 पर। कादिसिया से लेकर कूफे तक इब्न ज़ियाद मलऊन की नाकाबंदी का बताते हुए इसने कहा आप खुद न जाएं, खुदा की कसम ये सफ़र गोया नेज़ों और तलवारों पर चलना है। आप इन पर भरोसा ना करें। जिन्होंने ख़त लिखे हैं वो आपसे जंग शुरू करने वालों में पहले लोग होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए बंदे खुदा, जो बात तुम बयान कर रहे हो मैं इससे वाकिफ़ हूँ, लेकिन अम्र रब्बी के सामने सब महाल है। ये रिवायत है तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 294, अल इरशाद सफ़ा नंबर 223, इब्न असाकर सफ़ा नंबर 211 पर। सफ़ा नंबर 313 मकाम का नाम है अक़बतुल बतन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर अक़बा की जानिब सफ़र जारी रखा। 25 ज़िलहज इमाम अलैहिस्सलाम इस मकाम पर पहुँचे। ये मकाम एक पहाड़ी सिलसिले के दरमियान था। ये मकाम ज़बाला और वाक़िसा के दरमियान था। इस इलाके के चारों तरफ बनी अकरमा आबाद थी। यह अक़बा की वादी के दरमियान ऐसा मकाम था जहाँ पानी मैसर था। इराक़ जाने वाले काफ़िले इस जगह थोड़ी देर क़याम करते थे। ये मकाम बनी अकरमा से मंसूब था, जो कबीला बकर बिन वाइल की शाख थी। रिवायत है मजमुअल बिल्दान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 134, मैसरतुल इमामुल हुसैन इला करबला सफ़ा नंबर 162 पर। अक़बा और अलका के दरमियान एक कस्बे में कसर था जिसे कसरे हमरान कहते थे। सफ़ा नंबर 314 है। उन्वान है अक़बा उल बतन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख्वाब और शहीद आले मोहम्मद। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस मकाम यानी अक़बतुल बतन से आगे बढ़े तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया मुझे अपने कत्ल के आसार दिखाई दे रहे हैं। असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए फर्जंद रसूल क्या वजह है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ दरिंदे यानी लश्कर मलऊन मुझ पर हमला कर रहे हैं और इनमें बर्स ज़दा यानी शिमर मलऊन की तरफ इशारा सबसे बड़ा दरिंदा है। एक रिवायत में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ दरिंदे मुझ पर हमला कर रहे हैं और इनमें एक बर्स शुदा सबसे बड़ा दरिंदा है। मैंने इसे सबसे ज़्यादा बुरा देखा और मैं समझता हूँ कि जो मुझे मारने का जिम्मेदार था वो इनमें से वो बर्स ज़दा था। फिर मैंने अपने नाना रसूलुल्लाह को अपने असहाब की एक जमात के साथ देखा और मुझसे फरमा रहे थे ए मेरे बेटे, तू शहीद आले मोहम्मद है। अहले आसमान और बुलंद तरीन लोग आपको बशारत देते हैं, लिहाजा आज रात आपका खाना मेरे साथ हो। जल्दी करें और देर ना करें। ये एक फरिश्ता है जो आसमान से आपका खून सब्ज बोतल में लेने के लिए उतरा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने यही ख्वाब देखा और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया से रुखसती करीब है और इसमें कोई शक नहीं। और ये रिवायत बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 3, अल अवालिम जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 247, अल फुतू जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 111, मख्तल ख़वारिज़मी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 251, लैलतुल आशूरा फ़िल हदीस वल आदाब सफ़ा नंबर 58 में मौजूद है। ये रिवायत सफ़ा नंबर है 315।
مقام کا نام واقصہ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عقبہ سے واقصہ جانے کا ارادہ کیا۔ یہاں امام علیہ السلام نے 26 ذی الحج کو قیام کیا۔ پھر واقصہ پہنچے جو ایک وسیع وادی تھی جس میں پانی کے کافی چشمے تھے اور ایک بڑا محل تھا جس کے سامنے ایک عمارت کے کھنڈرات تھے جہاں عرب آباد تھے۔ یہ آخری جگہ تھی جہاں پانی کا چشمہ تھا اور اس راستے پر اس سے آگے کوفے تک کوئی معروف چشمہ نہیں تھا سوائے فرات کے۔ یہاں سے کوفہ 3 دن کی مسافت تھی اور جسے کوفہ جانا ہوتا وہ سیدھا القرا، پھر المغیثہ اور پھر قادثہ کے مشرق سے گزرتا تھا۔ عقبہ سے واسقہ 29 میل تھا۔ یہ مقام واقصہ بنت عمرو بن مطیق بن زمر سے منسوب تھا جس کا تعلق بنی ابیل بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے تھا۔ صفحہ نمبر 315۔ مقام کا نام القرا۔ یہ مقام کوفے سے مکہ آتے ہوئے مغیثہ کے بعد اور مکہ جاتے ہوئے واقصہ سے پہلے آتا ہے۔ مغیثہ اور قرا کے درمیان زبدیہ اور مسجد سعد اور خبرہ ہیں۔ قرا اور واقصہ درمیان میں 3 میل کے فاصلے پر چرگاہ میں ایک کنواں تھا اور القرا اور واقصہ کے درمیان 8 فرسخ کا فاصلہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ جاتے ہوئے قرا پہنچے اور وہاں سے مغزیہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے قیام نہیں فرمایا۔ صفحہ نمبر 316۔ مقام کا نام مغزیہ۔ یہ وہ مغزیہ ماوان نہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے جو مقام سلیلہ اور نقرہ کے درمیان تھا۔ یہ مقام قرا اور شراف کے درمیان تھا۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے قیام نہیں فرمایا۔ اس مقام اور قرا کے درمیان 32 میل کا فاصلہ تھا۔ صفحہ نمبر 316۔ مقام کا نام شراف۔ 27 ذی الحجہ کو امام علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ شراف بلند پانی کے معنی میں ہے۔ یہ مقام واقصہ اور قرا نامی جگہوں کے درمیان واقع ہے۔ واقعہ سے 2 میل کے فاصلے پر اور لوزہ تک 11 میل کا فاصلہ ہے۔ اس کے نام کی وجہ تسمیہ میں کہتے ہیں کہ شراف نامی شخص نے اس جگہ پانی سے پر کنویں کھودے تھے، اس مناسبت سے شراف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جناب سام بن نوح کی نسل سے عمرو بن مطق کی شراف اور واقصہ نام کی بیٹیوں کے نام کی مناسبت سے یہ نام رکھے گئے، اور یہ روایت ہے الحسین فی طریقہ الی شہادہ صفحہ نمبر 94، محصر امام الحسین الی کربلا صفحہ نمبر 165 پر۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے قیام فرمایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ پانی کا ذخیرہ کر لیں۔ صفحہ نمبر 317۔ مقام کا نام ذو حسم۔ 28 ذی الحج کو امام علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر جناب حر کا لشکر امام علیہ السلام کا راستہ روکنے پر پہنچا۔ ذو حسم امام علیہ السلام سے جناب حر کی ملاقات۔ قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن سلیم منذر بن مشمعل بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت منزل شراف پر پہنچے اس وقت ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سحر کا وقت ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے مشکوں اور بڑے برتنوں میں پانی بھرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بہت زیادہ پانی اپنے ساتھ اٹھایا اور دن کے وقت وہاں سے کوچ کیا۔ آدھا دن گزر گیا تو آپ علیہ السلام کے ایک ساتھی نے چلتے ہوئے مقام الروی کے قریب تکبیر بلند کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، تم نے کوئی چیز دیکھ کر تکبیر کہی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، مجھے ایک نخلستان نظر آ رہا ہے۔ قبیلہ بنو اسد کا ایک شخص کہنے لگا، ہمیں تو یہاں کہیں نخلستان نظر نہیں آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگوں کے مطابق اس نے کیا دیکھا؟ پھر وہ کہنے لگے، خدا کی قسم گھوڑوں کے کان اور نو کے نیزہ نظر آ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بخدا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر پوچھا، کیا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے جہاں ہم ٹھہر کر ایک ہی سمت سے دشمن کے ساتھ جنگ کر سکیں؟ آپ علیہ السلام کے اصحاب نے عرض کیا، ہمارے بائیں طرف مقام ذو حسم یا حسم قریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے گھوڑے کو بائیں جانب موڑا۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ
सलाम की पैरवी आप अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए एक तरफ रवाना हुए। इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर को मुड़ता देखकर लश्कर हुर भी आगे बढ़ा। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि इनके नोके-नेज़ा शहद की सुर्ख मक्खियों से ज़्यादा काटने वाले हैं और इनके परचम का फरेरा अजाब के स्याह परिंदे की तरह था। इमाम अलैहिस्सलाम इनसे पहले मकाम ज़ू हशम पहुंच चुके, वहां खैमे लगाने का हुक्म दिया। इतने में जनाब हुर भी 1000 सवारों के साथ पहुंच गए। इनके सिपाहियों का पूरा जिस्म आहनी असले से सजा हुआ था, सिर्फ इनकी आंखें दिखाई दे रही थी। जनाब हुर ने आगे बढ़कर इमाम अलैहिस्सलाम के सामने अपने लश्कर को ठहराया। इमाम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और पूछा, तू कौन है? आपने जवाब दिया, मैं हुर बिन यजीद रिहाई हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने इनकी प्यास को महसूस किया और अपने असाब को हुक्म दिया कि तमाम सिपाहियों और उनके घोड़ों को पानी पिलाओ। इमाम अलैहिस्सलाम के साथियों ने सारे सिपाहियों को सैराब किया और फिर बर्तनों में पानी भरकर इनके जानवरों के सामने रख दिया। और इस वक्त जानवरों ने पानी नहीं जब तक खुद मुंह नहीं हटाया, जब तक वो सैराब होते रहे। देखते ही देखते सब सैराब हो गए। जनाब हुर का एक सिपाही अली बिन तान मेहराबी कहता है, हुर के लश्कर में सबसे आखिर में पहुंचने वाला मैं था। मुझे और मेरी सवारी को सख्त प्यास लगी थी। मैं जब वहां पहुंचा तो पानी के सारे बर्तनों को बंद कर दिया गया था और इमाम अलैहिस्सलाम अपने खैमे के दरवाजे के पास बैठे हुए थे। मेरी ये हालत देखकर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऊँट को बिठाओ। मैं इमाम अलैहिस्सलाम का मकसद ना समझ सका, जिसकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, ऊँट को बिठा दो। मैंने ऊँट को तो बिठा दिया, लेकिन प्यास की शिद्दत की वजह से पानी न पी सका। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मश्क का मुंह फेर दो। मैं इमाम अलैहिस्सलाम का मतलब ना समझा। इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी मश्क से बह रहा है और मैं अच्छी तरह पानी नहीं पी रहा हूँ, तो इमाम अलैहिस्सलाम खुद उठे और मश्क को मेरे मुंह पर रखा और मुझे सैराब किया। इसके बाद जनाब हुर और इमाम अलैहिस्सलाम के दरमियान बातें होने लगी। इतने में नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब हुज्जाज बिन मसरूक को अजान का हुक्म दिया, खुदा तुम पर रहमत करे, अजान और इकामत कहो ताकि हम नमाज अदा करें। नमाज का वक्त हुआ तो इमाम अलैहिस्सलाम चादर, रिदा और नालैन के साथ बाहर आए। सफ़र नंबर 319, ज़ू हशम या हशम, खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों लश्करों के दरमियान खड़े हुए और फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारे पास उस वक्त आया हूँ जब तुम्हारी तरफ से भेजे गए खतूत की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। इन खतूत में तुमने लिखा है कि हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है। आपका हमारी तरफ आना वाजिब है ताकि हम आपकी खिदमत में हाजिर होकर हक़ व बातिल से और हिदायत को गुमराही से जुदा कर सकें। ये सुनकर मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हुआ हूँ। अगर तुम अपने इस अहद व पैमान पर साबित हो तो मुझे इत्मीनान करो, मुझे मुतमईन करो और अपने इस अहद व पैमान पर अमल करो। और अगर जो कुछ तुमने लिखा और कहा और लिखा इस पर नादिम और पशेमान हो तो मैं वापस उसी जगह लौट जाऊंगा जहां पहले था। जनाब हुर और उसका लश्कर इमाम अलैहिस्सलाम की बातों पर बहुत हैरान हुआ और सब खामोश रहे। इतने में इमाम अलैहिस्सलाम ने मौज़िन को अकामत कहने का हुक्म दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर से फरमाया, अगर तुम चाहो तो अपने लश्कर के साथ तुम भी नमाज अदा करो। जनाब हुर ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ आपकी नमाज के साथ ही नमाज पढ़ूंगा। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दोनों लश्करों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद दोनों लश्कर अपनी अपनी जगहों पर चले गए। इस वक्त बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से हर शख्स अपने घोड़े के लिए इसके साए तले बैठ गया। नमाज असर का वक्त हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने मनादी से नमाज असर के लिए आवाज़ देने का कहा। फिर इमाम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दोनों लश्करों ने आपके पीछे असर की नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे मुबारक जनाब हुर के लश्कर की तरफ किया और खुतबे के बाद इनसे मुखातिब होकर फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम डरते रहो और साहिबान हक़ को जान लो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा होगा और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तुम पर इस अमर के ज़्यादा हक़दार हैं इन लोगों से जो नाहक़ ये दावा करते हैं कि इनके पास कोई हक़ नहीं है, और वो लोग जो तुम्हारे दरमियान नाइंसाफ़ी और जाहिरियत के साथ चलते हैं। अगर तुम हमें सही नहीं समझते और हमारे हक़ को नज़रअंदाज करते हो और तुम्हारी राय इसके अलावा हो जो तुम्हारे खतूत मेरे पास पहुँचे थे, तो मैं तुम्हें छोड़ कर लौट जाता हूँ।
امام علیہ السلام کے خطبے کے آخری الفاظ کے بارے میں جناب عقبہ بن سمان نے فرمایا کہ مدینے سے مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت تک آپ سے جدا نہیں ہوا۔ میں نے کہیں بھی آپ سے یہ جملہ نہیں سنا کہ مجھے چھوڑ دو، میں جا کر یزید بن معاویہ ملعون کی بیعت کرتا ہوں، اور نہ ہی یہ کہا کہ مجھے مسلمانوں کے کسی سرحد یا ملک کی طرف جانے دو۔ آپ علیہ السلام صرف یہ جملہ فرماتے تھے، مجھے اس وسیع اور عریض زمین یعنی کربلا و کوفے میں جانے دو تاکہ میں دیکھ لوں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں نہ تو ان کے سامنے ذلت اور خواری قبول کروں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار کا راستہ اختیار کروں گا۔ جناب حور نے کہا، خدا کی قسم ہم خطوط کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عقبہ بن سمان سے فرمایا، وہ تھیلا لے کر آؤ جس میں لوگوں کے خطوط ہیں۔ امام علیہ السلام نے جناب حر کے سامنے وہ تھیلا کھولا۔ جناب حر نے کہا، ہم آپ کو خط لکھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تک آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس نہ پیش کریں تب تک آپ کو نہ چھوڑیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس فکر سے تیری موت تیرے زیادہ قریب ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ساتھیوں سے فرمایا، اٹھو سوار ہو جاؤ، یہاں تک کہ ان کی خواتین اور بچے سوار ہو گئے۔ جب سب سوار ہو گئے تو لشکر امام نے چلنے کا ارادہ کیا۔ جناب حر اور ان کے لشکر نے امام علیہ السلام کا راستہ روک لیا۔ امام علیہ السلام نے جناب حر سے فرمایا، تیری ماں تجھ پر گریہ کرے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ جناب حر نے کہا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ عربوں میں سے کوئی اور مجھ سے یہ کہے کہ جبکہ وہ آپ کی حالت میں ہے تو میں بھی اس کی ماں کا ذکر کرتا، لیکن خدا کی قسم میرے پاس آپ کی والدہ کا ذکر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سب سے بہترین ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جناب حر نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد ملعون کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ہرگز تیری اطاعت نہیں کروں گا۔ جناب حر نے کہا، میں بھی ہرگز آپ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ کہی۔ جب باتیں زیادہ بڑھ گئیں تو جناب حر نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ جنگ کی اجازت نہیں ہے، مجھے صرف آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہونے کا حکم ہے جب تک آپ کو کوفہ نہیں پہنچاتا۔ آپ اگر اس بات پر راضی نہیں اور کوفہ نہیں جانا چاہتے تو آپ کے اور ہمارے درمیان انصاف یہ ہے کہ آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ ہی مدینہ جاتا ہو، جب تک ابن زیاد ملعون کی طرف میں خط نہ لکھ لوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت عطا فرمائے گا تاکہ آپ کی مصیبتوں میں میرا کوئی کردار نہ ہو۔ صفحہ نمبر 323 عنوان ہے ذو حشم جناب زہیر کا امام علیہ السلام سے مکالمہ۔ جناب حر نے لشکر امام علیہ السلام کا راستہ روکا تو جناب زہیر ابن قین امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، ہمیں اس جماعت کے ساتھ جنگ کی اجازت دیجیے، کیونکہ مجھے اپنی جان کی قسم اس کے بعد وہ ایسا لشکر بھیجیں گے جس کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز جنگ کا آغاز نہیں کروں گا۔ پھر جناب زہیر کہنے لگے، تو پھر ہمیں اس گاؤں میں جانے دیں جو ایک مضبوط جگہ ہے اور فرات کے پاس واقع ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کون سا گاؤں ہے؟ جناب زہیر نے عرض کیا، عقر نامی گاؤں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں عقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابن شہر عاشوب سے مروی ہے کہ جناب زہیر نے کہا، اے فرزند رسول، کربلا قریب ہے اور نہر فرات کے پاس ہی واقع ہے، آپ حکم دیں تاکہ ہم وہاں قیام کریں اور پانی کی عدم دستیابی کی زحمت سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اگر انہوں نے ہم سے جنگ کی تو خدا سے مدد طلب کریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے اللہ میں تجھ سے کرب و بلا سے پناہ کا طلبگار ہوں۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 381 پر ہے۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکیں گے اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے آگے بڑھائیں گے کہ امام علیہ السلام کا اس کے بعد کس مقام پہ جانا ہوا اور کیا مکالمے ہوئے کس کس سے۔